به بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے خاص ہے۔ ان گنت بے حد و بے حساب درود و سلام آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور مقدس ذات پر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد واجب الاحترام بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہمارا سابقہ جمعے کا جو موضوع تھا وجود باری تعالیٰ کے اوپر دلائل، وہ جاری اور ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس موضوع کو سمجھنے کی، اس کے اوپر ایمان کامل رکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ محترم بھائیوں، سابقہ جمعہ کے اندر آپ کے سامنے قرآن پاک سے دلائل دیے تھے کہ نبیوں نے اپنی امتوں سے کہا تھا قالت رسلہم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، اے لوگو، اے ملحدو، کافرو، اس ذات پر شک کرتے ہو جس نے آسمان و زمین کو بنایا؟ اس ذات کے منکر ہو گئے ہو جس ذات نے بغیر ستون کے آسمانوں کو کھڑایا، بغیر کسی شغاف و سوراخ اور بغیر کسی عیب کے اس نے آسمان و زمین کی تخلیق کی؟ اس اللہ کے تو منکر ہو جاتے ہو۔ اس کے اوپر قرآن پاک کے آپ کے سامنے دلائل رکھے تھے، تو آج بھی اسی موضوع کا تسلسل ہے، اسی کی کڑی ہے کہ آج بھی اسی موضوع کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام کے اندر بے شمار دلائل دیے ہیں کہ اے پیغمبر، ان لوگوں سے پوچھ، اپنے رب کے تخلیقات کے بارے میں ان سے سوال کر۔ رب العالمین نے بڑے بہترین دلائل سے سمجھانے کی کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن کے اندر فرمایا کہ افلا تتفکرون، اے لوگو تم غور و فکر نہیں کرتے؟ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ افلا تعقلون، تم عقل نہیں رکھتے؟ اسی طرح فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن، لوگو تم قرآن و حدیث کے اندر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا تمہارے دل و دماغ پر تالے لگ گئے ہیں؟ تم قرآن و حدیث کے اوپر عمل کیوں نہیں کرتے، غور کیوں نہیں کرتے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اے لوگو، ہم نے اس قرآن کو نصیحت پکڑنے والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے بڑا ہی آسان بنایا ہے۔ قرآن مشکل نہیں ہے، قرآن بڑا آسان ہے۔ اور اسی طرح رب العالمین نے فرمایا کہ انظروا ماذا فی السماوات والارض، اے لوگو، آسمان و زمین کی تخلیق میں تھوڑا سا غور تو کرو، تمہیں اللہ کی ذات کا وجود اور اس ذات کا موجود ہونا تمہیں ثابت، اور تمہیں اس کے اوپر یقین ہو جائے گا۔ غور تو کرو رب کی تخلیقات کے اوپر۔ اور پھر اسی طرح اللہ نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان اپنے کھانے کی طرف توجہ کر، تیرا کھانا ہم کیسے بناتے ہیں اور کہاں سے بنتا ہے اور کہاں سے کہاں تک آتا ہے۔ اگر اس پوری شروع سے آخر تک کی کہانی کے اوپر اس کے غور و فکر کیا جائے تو اللہ کا وجود ثابت ہوتا ہے۔ یہ گندم ہمارے پاس کیسے آئی؟ سورہ فتح 26ویں پارے کی سورہ فتح ہے، سورہ فتح کی آخری لائنیں پڑھ لو، اللہ تمہیں سارا سمجھا دیتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، اے انسان، تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے تمہیں کیسے پیدا کیا، تمہاری تخلیق ہم نے کیسے کی؟ تم کچھ نہ تھے، عدم سے تمہیں وجود میں لائے، اور اللہ نے وہ سارے مراحل گنوائے۔ اللہ نے بڑے بہترین انداز کے اندر، یہ قرآن پاک کا 18واں پارہ ہے، سورہ المومنون ہے، اللہ نے بڑے شاندار انداز کے اندر یہاں بیان فرمایا
اللہ کریم فرماتے ہیں ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، پھر فرمایا فخلقنا المضغة عظاما، پھر فرمایا فکسونا العظام لحما۔ اس کے اوپر ذرا غور کریں، رب العالمین اعلان فرماتے ہیں ثم خلقنا النطفة، اے انسان میں نے تمہیں کو نطفے سے پیدا کیا، ایک پانی کے قطرے سے پیدا کیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فخلقنا العلقة مضغة، پانی کے قطرے سے، پھر اسی پانی کے قطرے کو فرمایا کہ ہم نے جمع ہوا خون بنا دیا، پھر اسی جمع ہوئے خون کے لوتھڑے کو ہم نے گوشت کی ٹکڑا گوشت کا حصہ بنا دیا۔ پانی کے قطرے سے جمع ہوا خون بن گیا، جمع ہوا خون پھر گوشت کا ایک ٹکڑا بن گیا۔ پھر فرمایا چوتھے نمبر پر اللہ کریم فرماتے ہیں پھر اس گوشت کے ٹکڑے کو ہم نے ہڈیاں بنا دی۔ پھر آخر میں فرمایا کہ چھٹے نمبر پر کیا ہوتا ہے فَكَسَوْنَ الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم نے اس گوشت کو پہلے ہڈی بنائی، ہڈی بنانے کے بعد پھر اسی ہڈی کے اوپر ہم نے گوشت کا کور چڑھا دیا۔ تجھے کتنا خوبصورت بنایا، تیری کتنی بہترین تخلیق کی۔ پھر یہی انسان جب دنیا میں آ جاتا ہے اللہ کریم نے فرمایا بڑا جھگڑالو بن جاتا ہے، بڑا جھگڑا کرتا ہے۔ اللہ نے اس چیز کا ذکر سورہ یاسین کے آخر میں بھی فرمایا، اس چیز کا تذکر اللہ کریم نے 14ویں پارے سورہ نحل کے پہلے رکوع میں فرمایا اے انسان ہم نے تجھے بنایا، جب دنیا میں تو آیا تو تو بڑا جھگڑالو بن گیا، پھر انکار کرنے لگ گیا۔ اور نئے قرآن کا ایک اور مقام آپ کو سنا کہ آپ کے ایمان کو تازہ کروں، اپنے ایمان کو تازہ کروں۔ میرے سامنے اللہ کے قرآن کا 17واں پارہ ہے، 17ویں پارے کا آخری صفحہ ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اللہ کریم نے فرمایا اے لوگوں کی مثال بیان کرتا ہوں، فاستمعوا، کان لگا کر سنو، کان لگا کر سنو، غور کر کے سنو، فکر کر کے سنو۔ اللہ کہتا میں مثال بیان کرنے لگا ہوں۔ دریا خان کے غیور مسلمانوں ایمان والوں، اللہ کریم فرماتے ہیں فاستمعوا لہ، اس مثال کو غور سے سنو۔ جی اللہ بندے حاضر ہیں، اللہ کریم فرماتے میرا پیارا پیغمبر ان کو کہے ان الذین تدعون من دون اللہ لا یخلقون، یہ جن لوگوں کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں، جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، ان کو کہو ان کے سارے ماننے والے اور جن کو یہ خود مانتے ہیں، رب مانتے ہیں، یہ سارے جمع ہو جائیں وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ، چھوٹے بڑے یہ سارے جو رب کے منکر ہیں، جو کہتے ہیں دنیا خود بخود چل رہی ہے، اس کو چلانے والا کوئی نہیں ہے، اس کو بنانے والا کوئی نہیں ہے، اس کا موجد اور ثانی کوئی نہیں ہے، یہ دنیا اپنے آپ چل رہی ہے، ان کو کہو ذرا تم سارے جمع ہو جاؤ، اگلے پچھلے جمع ہو کر ایک ذباب بنا دو، ایک مکھی بنا دو، جمع ہو جاؤ سارے، مکھی نہیں بنا سکتے۔ اللہ کریم مزید آگے فرماتے ہیں وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، فرمایا ظالمو تم مکھی نہیں بنا سکتے، کم سے کم مکھی کا پر بنا دو، مکھی بھی نہیں بنا سکتے، مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے۔ پھر ایک اور کام کرو، تمہارے کھانے پینے سے جو مکھی اڑا کے لے جاتی ہے، جو مکھی اٹھا کے لے جاتی ہے، اس مکھی سے وہ واپس کر کے چھین کے واپس لے کے دکھا دو۔ ہے طاقت تمہارے کسی خدا میں؟
اللہ نے فرمایا لوگوں اس مثال کو غور سے سنو، غور کرو اس مثال پر، کان لگا کے فرمایا فَاسْتَمِعُوا لَهُ، بڑی توجہ سے سنو۔ ہے ایسا کوئی؟ نہ مکھی بنا سکتے ہو، نہ مکھی کا پر بنا سکتے ہو، مکھی تمہارے کھانے سے کوئی چیز اٹھا کے لے جائے وہ بھی واپس نہیں لا سکتے۔ اللہ کریم نے فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، یہ مشرک جو ہیں یہ خود بھی کمزور ہیں، جن کو خدا سمجھ بیٹھے وہ بھی کمزور ہیں۔ فرمایا وما قدر اللہ حق قدری، اے لوگو تم نے رب کی قدر نہ کی، جیسے رب کی قدر کا حق تھا تم نے ایسی قدر اللہ کی نہیں کی۔ تم نے رب کی ذات کے اوپر شک و شبہات کر دیے، رب کی ذات کے اوپر تم نے شک کرنے شروع کر دیے۔ اللہ کریم نے فرمایا میرا پیغمبر یہ انسان جو پانی کے قطرے سے بن کے دنیا میں آ گیا، ذرا اس کو اور بھی ہے اپنے رب کی قدرت سنانا۔ تیری تخلیق ہو گئی، 4 ماہ گزر گئے، تیرے روح پھونک دی گئی، تیری عمر لکھ دی گئی، تیری جوانی مرنا، تیرا رزق لکھ دیا گیا، تیرا مرنا جینا رزق، تیری مکمل عمر۔ اللہ کریم نے 4 ماہ کا بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اللہ کریم یہ 4 باتیں لکھ دیتا ہے۔ مراحل گزر گئے، پھر اللہ کریم نے فرمایا اب تو ماں کے پیٹ میں ہے کوئی جو تیری ماں کے پیٹ سے تجھے باہر لے آئے؟ کون ہے لانے والا؟ نکال کے دکھاؤ اللہ کی قدرت کے علاوہ، جب تک اللہ مسام ڈھیلے نہ کرے یا بچہ باہر نہیں آ سکتا۔ اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر ان کو قرآن پاک کا 14واں پارہ سورہ نحل سنا۔ تم جب مکمل 9-10 ماہ کے ہو گئے، پھر تمہیں باہر لانے والا بھی اللہ ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ اور نہ قرآن سنو، فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، فرمایا اللہ وہ ہے اخرجکم من بطون امہاتکم، جو اللہ تمہاری ماؤں کے پیٹ سے تمہیں باہر نکال لایا، لا تعلمون شیئا، تم کچھ جانتے ہی نہیں تھے۔ آگے پھر فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، اس اللہ نے تمہارے کان بنائے، تمہاری آنکھیں بنائیں۔ ایک مقام پر فرمایا وَالْأَفْئِدَةَ، تمہارا دل بھی اللہ نے بنایا۔ لوگوں ماں کے پیٹ سے باہر تمہیں اللہ لے آیا، تمہارے کان بنانے والا بھی اللہ، تمہارا ناک پورے جسم کا خد و خال بنانے والا اللہ، یہ سارا کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ تو دنیا میں آ جائے پھر اس کا منکر بن جائے۔ اللہ کہتے ہیں انسان ایسا نہ کر، لَعَلَّكُمْ تشکرون، تو میرا شکریہ ادا کر، تجھے عدم سے وجود میں لایا، ایک پلیت پانی کا قطرہ تھا، اس سے تجھے کتنا میں نے احسنی تقویم، ایک خوبصورت انسان بنایا، تیرا ناک بنایا، تیرے جسم کے خوبصورت خد و خال بنائے۔ اب دنیا میں آ کے کہے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، میں ایسے آ گیا، ایسے پیدا ہو گیا، فرمایا ایسی جہالت والی باتیں نہ کر، بلکہ لعلکم تشکرون، اللہ کا شکریہ ادا کر، اللہ کا شکر گزار بندہ بن جا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں پیغمبر ان سے ذرا اور قرآن بیان کر، شاید ان کو سمجھ آ جائے۔ فرمایا الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، ذرا آنکھیں اٹھاؤ نہ اوپر، فرمایا آسمان کی فضا میں دیکھو، تمہیں بڑے بڑے پروں والے پرندے نظر آتے ہیں، ما یمسکوہن، ان کو اتنا بلند فضا میں کس نے روکا ہوا ہے؟ کون ہے جو ان کو روک سکے؟ بڑی بڑی لمبی کتنی فٹ بلندیوں پر آپ کے فرمایا پرندے جاتے ہیں، کبھی پر کھول لیتے ہیں، کبھی پر سمیٹ لیتے ہیں، لیکن گرتے نہیں ہیں، نیچے نہیں آتے، اللہ نے ان کو روکا ہوا ہے۔
ما یمسکہن الا الرحمن، او لوگو ان کو روکنے والا ہے تو رحمان ہے، اللہ ہے روکنے والا، اللہ روکنے والا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ابھی سمجھ نہیں آئی تو میرا پیغمبر ذرا ان کو اور قرآن پڑھ کے سنا تاکہ ان کا ایمان مضبوط ہو جائے۔ یہ جو رب کے منکر ہیں، رب کے وجود کو نہیں مانتے، رب کے ہونے کو نہیں مانتے، ذرا ان کو سنا تمہارے بڑے بڑے کافر بھی رب کو مان گئے تھے۔ وقت کا فرعون ہے جس نے 40,000 بچے ذبح کیے، ظلم کی اس نے انتہا کر دی۔ جس گھر میں سنتا بچہ پیدا ہو گیا اس بچے کو ذبح کروا دیتا، لوگوں کو بے دریغ قتل کرتا، خون ریزی کرتا ہے، ظالم بنا ہوا ہے۔ اللہ کریم نے بھیجا میرا پیغمبر موسیٰ جاؤ نا بنی اسرائیل کو اس ظالم کے ظلم سے چھڑا کے لے آؤ۔ حضرت موسیٰ کلیم پہنچ گئے، بنی اسرائیل کو کہا کہ ہم فلاں وقت پر مصر سے سمندر پار کر کے اور طرف جائیں گے، تیاری رکھنی ہے تم سب نے، ہم نے مصر سے ہجرت کرنی ہے، رب کا اذن اور حکم آ گیا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ ہم نے بیت المقدس، شام، فلسطین میں جانا ہے۔ تیاری ہو گئی، مسلمانوں کا لشکر حضرت موسیٰ پیغمبر کی قیادت کے اندر، بڑا طویل واقعہ ہے، 36 مقامات قرآن کے ہیں جہاں حضرت موسیٰ کلیم کا ذکر ہوتا ہے، طویل واقعہ ہے۔ میں موضوع کے متعلقہ جو بات ہے وہ آپ کو سناتا ہوں۔ تیاری ہو گئی، اب مرحلہ آ گیا، حضرت موسیٰ کلیم کے جو جماعتی تھے، ماننے والے، دیکھا کہ اے موسیٰ پیغمبر یہ تو آ گئے پیچھے، انہوں نے تو پا لیا ہمیں۔ آپ نے فرمایا کہ پریشان نہ ہو۔ سورہ شعراء 19ویں پارے میں اللہ نے سارا ذکر فرمایا کہ اے موسیٰ پیغمبر آ گئے، قریب ہے کہ یہ ہمیں پکڑ لیں۔ تو اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر موسیٰ اپنا عصا جو ڈنڈا اٹھایا مار اس سمندر کے اوپر۔ تو فرمایا کہ آپ نے جب وہ ڈنڈا مارا تو اللہ تعالیٰ نے اس طرف کے پانی کو یہیں ٹھہرا دیا اور دوسری طرف کے پانی کو اس طرح بڑھا دیا، فرمایا جس طرح کو پہاڑ کھڑے ہوتے ہیں، اور درمیان سے اللہ تعالیٰ نے ایک پل بنا دی، گزرنے کا راستہ بنا دیا۔ کالطور العظیم، فرمایا کہ یہاں کا پانی اتنا بڑا، ایک باڑ بن گئی، بڑی دیوار بن گئی، جس طرح کوئی پہاڑ کھڑا ہو۔ پانی کو اللہ نے روک لیا، چلا لیتے تم اس وقت پانی کو، چلتے پانی کو رب نے ساکن کر دیا، اس طرح پانی روکا ہوا ہے۔ کس نے روکا اس پانی کو؟ اللہ ہے روکنے والا۔ یہ پانی ادھر ٹھہر گیا، کالطور العظیم، بڑا پہاڑ بن گیا ایسے، اس طرف والا پانی بھی بڑا پہاڑ بن گیا، درمیان سے گزرنے کا راستہ بن گیا۔ بڑی خوشی سے جا رہے ہیں حضرت موسیٰ کلیم اور آپ کے سارے جماعتی نمازی سارے گزر گئے وہاں سے۔ جب گزر گئے اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے پیغمبر کا لشکر جب گزر گیا، فرعون اس لشکر کو لے کر حضرت موسیٰ پیغمبر کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ فرمایا وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، ہم نے پار کروا دیا، ہم نے وہ سمندر عبور کروا دیا بنی اسرائیل کو۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا، فرعون اس کا لشکر بغاوت کرتے ہوئے، ظلم اور زیادتی کا ارادہ کرتے ہوئے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرا پیغمبر چلا گیا، لشکر کراس کر گیا، اب میں نے پانی کو کہا ہے پانی چل پڑ۔ یہ سارے درمیان میں آ گئے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ نے کہا سمندر اب چل۔ سمندر چلا، یہ کافر ہے اس امت کا۔ فرمایا کہ اس امت کا سب سے بڑا جو کافر ظالم تھا فرعون تھا، امت محمدیہ کا جو سب سے بڑا فرعون ہے میرا چچا ابو جہل ہے، وہ یہ بڑا ظالم ہے، مسلمانوں پر ظلم کرتا ہے۔ سمندر چل پڑا۔ اب ہوا کیا؟ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جب فرعون کو گڑتیاں آئیں، ڈوبنے لگا، مرنے لگا، اب اس کی صدا سنو،
فرمایا ادرکہل غرق، جب اس کو غرق نے ڈبکیاں لگائی، اس کو سمندر نے طغیانیوں میں لے گیا، ڈوبنے لگا، مرنے لگا، پھر اس وقت زبان حال سے کہتا ہے آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل۔ اب یہ فرعون کی زبان سے نکلا ہے۔ پچھلے جمعے میں نے آپ کو بتایا یہی ظالم فرعون تھا، اپنے وزیر کو کہتا ہے میرے لیے کوئی راستہ بنانا اوپر جاؤں، فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ، میں جاؤں اوپر جا کے موسیٰ کے خدا کی خبر لے کے آؤں، وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، العیاذ باللہ کہنے لگا کہ میں اس کو جھوٹا سمجھتا ہوں۔ یہ کافر بھی مانتا تھا کہ رب ہے، اگرچہ اس کی ذات کا یہ بدبخت منکر تھا، اس کو یقین تھا کہ رب ہے، کہاں ہے؟ اوپر ہے۔ اے میرا وزیر میرے لیے کوئی سیڑھی بنا، راستہ بنا، اوپر جاؤں۔ بڑی عیاشی والے اور بڑی حد تک امیز الفاظ اللہ کے لیے بول رہا ہے۔ اب وہی فرعون ہے، جب ناک میں منہ میں پانی گیا نا، ڈوبنے لگا، پھر کہنے لگا آمنت بہ بنو اسرائیل، اب میں اس ذات پر ایمان لے آیا جس پر بنی اسرائیل ایمان لے آئے۔ اللہ نے پھر کہا کہ نہیں، اب نہیں، جب غرغرہ لگ جاتا ہے نا، موت کا وقت قریب ہوتا ہے، اس وقت ایمان لے آنا قابل قبول نہیں ہوتا۔ الآن اب ایمان لے آتا ہے، وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اس سے پہلے تو زمین میں فساد کرتا تھا، اب کوئی تیرے لیے معافی نہیں ہے۔ اپنی زبان سے مان گیا کہ اس اللہ کو مانتا ہوں جس پر موسیٰ کلیم اور اس کے امتی ایمان رکھتے ہیں۔ ایک اور قرآن کے اندر دلیل سنو، فرعون نے حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام کے سامنے اعلان کیا کہ جاؤ پورے مصر سے بلکہ پوری دنیا سے مشہور ترین ماہر علم جادو کے بندے لے آؤ۔ پورے مصر سے دنیا سے بڑے بڑے ماہر فن جادوگر جمع کیے گئے۔ کیا ہے؟ ہم نے موسیٰ کلیم سے مناظرہ کرنا ہے، اس کو ہرانا ہے۔ ڈیٹ فکس ہو گئی، میدان، جگہ، موقع سب بتا دیا گیا، اشتہار چل گئے پورے مصر میں، دنیا میں، فلاں دن، فلاں تاریخ، فلاں جگہ بہت بڑا مناظرہ ہونے والا ہے۔ ایک بندہ آیا، کہتے میرے اوپر رب کی وحی آتی ہے، اس کا اور فرعون کا آپس میں مباحثہ جو ہے مناظرہ ہونا ہے، سارے لوگ جمع ہو جائیں۔ حضرت موسیٰ پیغمبر بھی چادر اوڑھ کر بڑی سی لاٹھی لکڑی عصا لے کر وہ بھی میدان میں آ گئے۔ پوری خلقت جمع ہے، پوری مخلوق جمع ہے کہ ہم نے جادو کا مناظرہ کرنا ہے، جادو کے موضوع پر۔ وہ حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام کو بھی جادوگر سمجھتے تھے۔ جادوگر اپنے جو ان کے ہتھیار تھے، جو ان کے اپنے شبدہ بازیاں تھیں، سارے لے کر میدان میں آئے۔ اب آمنے سامنے کھڑے ہیں، یہ حضرت موسیٰ پیغمبر ہیں، یہ جادوگر ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم فرماتے ہیں دکھاؤ اپنا جو فن دکھاتے ہو جادو کا۔ انہوں نے کہا نہیں حضور آپ کریں پہلے۔ آپ نے فرمایا نہیں، ڈالو تم جو کرنا چاہتے ہو۔ انہوں نے اپنی وہ رسیاں ڈالیں، جو کچھ انہوں نے دکھانا تھا، سانپ ڈالے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا میرا پیغمبر موسیٰ اب تو بھی اپنی یہ لکڑی ڈال دے نیچے۔ اللہ یہ لکڑی کا کرے گی؟ ان کے بڑے بڑے سانپ، بڑے بڑے اژدہے بہت کچھ کر رہے ہیں۔ فرمایا میرا پیغمبر یہ لکڑی ڈالنا نیچے تم۔ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے جب حضرت موسیٰ نے وہ لکڑی، وہ چھڑی جو ہاتھ میں اٹھائی تھی، وہ نیچے ڈالی، تو اس لکڑی نے جا کے ان کی ساری رسیوں کو، ان کے سانپوں کو جا کے اس لکڑی نے نگل لیا فرعون کے سامنے۔ وہ لکڑی سانپ بن کے ان کے سارے جادو کے جو آلات تھے، چیزیں سی، سب کو نگلنے لگی۔ تو جب ماہر جادوگروں نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ ہم بھی فن جانتے ہیں، ہم بھی جادو کے سارے رموز اور ان کی پوشیدہ باتیں جانتے ہیں، یہ کوئی جادوگر نہیں ہے یہ۔ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے پھر ہوا کیا؟ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، فرمایا جادوگر سمجھ گئے یہ موسیٰ جادوگر نہیں ہے، یہ رب کا خاص بندہ ہے۔ پھر آگے اعلان کرتے ہیں قالوا
آمنا برب ہارون و موسیٰ، اے فرعون ظالم، تو نے ہمیں گمراہی میں رکھا، تو نے ہمیں عیاشی میں رکھا۔ ہم آج کے بعد اعلان کرتے ہیں، ہم آج کے بعد موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے، ہارون پیغمبر کے رب پر ایمان لے آئے۔ آج کے بعد ہم اعلان کرتے ہم رب پر ایمان لے آئے۔ یہ کون تھے؟ دنیا کے کافر تھے۔ فرعون بھی رب کو مان گیا تھا، فرعون کے بلائے جو مہمان تھے یہ بھی مان گئے کہ رب ہے۔ آخری بات سنو، وقت مکمل ہوا۔ حضرت نوح پیغمبر کا بیٹا کینان، آپ کہہ رہے ہیں بیٹا آج میری کشتی تیار ہو گئی ہے۔ اللہ کا بہت بڑا ایک سونامی